بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار یزید میں حضرت زین العابدین پیش کی گئی تو یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا، اے ابن حسین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرو۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت زین العابدین نے فرمایا، اچھا تو سر حضرت حسین میرے حوالے کر دو تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کر دو۔ یزید نے کہا، یہ منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا، یہ بھی منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ منبر پر جا کر خطبہ پڑھو۔ یزید نے کہا، یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی، اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بادل نخواستہ حضرت زین العابدین کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت زین العابدین منبر پر رونق افروز ہوئی اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا، جو مجھے جانتا ہو جانے، اور جو نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور سینہ علی المرتضیٰ اور دل بند فاطمۃ الزہرا اور فرزند حسین ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کوہرام مچ گیا، اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت زین العابدین نے نعم لا شیء اکبر منہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے نعم شہد بہا لحمی و شہری و دمی فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے اپنا عمامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر متحرک کر کے مؤذن سے فرمایا، بحق محمد، ذرا ٹھہر جاؤ۔ مؤذن چپ ہو گیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا، اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نانا ہی یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کی دین میں رخ نہ ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی، اور پھر لوگوں سے بے چینی دوری کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی، اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بلا کہا، گالیاں دی، ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور خفگی کا اظہار کیا، اور کہا، میں تم پر جب راضی ہوتا ہوں کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ روایت تذکرہ حضرت حسین 115 میں موجود ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی کہ نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کے لعن طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ اگر یزید کو حضرت حسین سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا، اور اگر یزید شریک نہیں
تو ابن زیاد کے قتل کا حکم نہ دے کر یزید بھی حضرت حسین کے قتل میں شریک ہو گیا۔ شہادت حسین پر جنات کا رونا۔ ایک ثقہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا، ان سے پوچھا کیا تم نے حضرت حسین پر جنوں کو نوحہ کرتے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن اس قبیلے کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ تم نے بھی تو انہیں سے سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئی سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جس کے رخسار تابا درخشاں ہے، اس کے آباء و اجداد و آخرہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئی حضرت حسین کے شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دی گئی، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین کو جہالت سے قتل کرنے والو، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہو یا ملائکہ، او سب تم پر بد دعا کرتے ہیں، تم پر لعنت بیچتے ہیں۔ سرزمین روم کی غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنیسہ میں مندرجہ ذیل شعر لکھا ہوا دیکھا، کیا وہ قوم جس نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے اس کے جد امجد سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ قاتلان حسین کا عبرتناک انجام ایک ثقہ راوی کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کے مسجد میں لائی گئی تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کے زبان سے آ گیا کے الفاظ سنی۔ آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آ گیا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اس طرح اب بھی کیا۔ اہل بیت کی مال کا حال۔ شمر بن ذوالجوشن کو حضرت حسین کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دی تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو بھی بسم ہو گیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت حسین کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائی۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کی گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت حسین کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بد دعا دی کہ اے میرے اللہ تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ ان کے شان حضرت حسین کے دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضائی حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنک مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ کر مر گیا۔ کربلا سے حضرت حسین کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب قصر امارت میں پہنچا تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو کہا خدا کی قسم میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گا،
یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتے رہے۔ جب پھر اس نے آدھی رات کو حضرت حسین کے سر مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوئی دیکھی، یہ روایت الکامل فی التاریخ میں موجود ہے، تو حضرت حسین کے شہادت کے چند سالوں بعد مختار ثقفی نامی شخص عراق کا گورنر بنا، تو اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین کی شہادت میں شریک عمر بن سعد اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ خولی بن یزید کو گرفتار کر کے ان کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسے سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت حسین اور 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ منہال بن عمر کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین کا سر مبارک یزیدی سپاہی نیزے پر رکھ کر گما رہے تھے، تو اس وقت سر مبارک کے سامنے ایک آدمی سورہ کہف پڑھا رہا تھا۔ جب وہ اس آیت مبارک پر پہنچا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہمارے ایک عجیب نشانی تھی، اس وقت حضرت حسین کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو، اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل، اور پھر کٹے سر کو لے کر پرانا عجیب۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا، کیا حضرت حسین کو قتل کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور کے جماعت پا سکیں گے؟ حضرت حسین کا سر مبارک دو مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعویدار ہے کہ ان کے ملک میں حضرت حسین کا سر انور موجود ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتے ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹی ہوئی 17 سر مبارک کی گئی، جن میں 16 سر مبارک اہل بیت کی تھی اور ایک سر مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت حسین کا کٹا ہوا سر دفن ہو اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہو۔ واللہ عالم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانہ ہی میں رہا۔ جب بنو امیہ کی بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی، سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ تہذیب التہذیب۔ جزاکم اللہ خیر۔